بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں قرآن شریف کی ترجمہ تفسیر کا یہ پیج کر رہا ہوں اس ایپیسوڈ کے ذریعے۔ اب تک میں نے 274 آیتوں کی تفسیر پیش کر چکی ہے۔ اب جو ہے 275 تا 281 پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی تفسیر جناب ذیشان الجوادی صاحب نے کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے اور فائدے بھی یہ سب بتائے ہیں جو ان کے انوار القرآن قرآن مجید کی تفسیر جو شائع ہو چکی ہے اسی میں سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور جو اردو نہیں جانتے ان بچوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے اور ان افراد کے لیے میں نے یہ پیشکش کی ہے۔ اور اس کی جو ان آیتوں کی تلاوت کے لیے میں نے جس آواز کو چنا ہے وہ آواز جناب قاری عبدالباسط صاحب کی ہے۔ آپ سب سماعت فرمائیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ شکریہ۔ اب تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مقبوض الحواس بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی سی ہے، جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے تو وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تفسیر میں جو لوگ سود کھاتے ہیں، ابھی اس سود کے بارے میں جو ہے اس کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ صدقات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرنے کے بعد اب اس کے متوازی مصرف یعنی سود کا ذکر کیا گیا، جو عالم اقتصادیات میں یہودیوں کی ایجاد ہے، جن کا خدا وحدہ لا شریک صرف مال ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کے اموال کو گھسیٹنے کے لیے سود کا راستہ نکالا اور فلسفہ یہ ایجاد کیا کہ سود میں بھی منفعت ہے، جس طرح تجارت میں منفعت کے لیے مال لگایا جاتا ہے، لہذا دونوں کا حکم ہے کہ قرآن مجید نے دونوں کے فرق کو حلال اور حرام سے تعبیر کیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام، اور اس کا راز یہ ہے کہ تجارت میں مال خطرے میں ڈالا جاتا ہے، کرائے میں مکان یا دکان خطرے میں رہتی ہے، اور سود میں اصل مال بالکل محفوظ رہتا ہے، لہذا اضافے کا کوئی بدل نہیں ہے، اور جس مال کا کوئی بدل نہ ہو وہ حرام ہے۔ یاد رکھیے کہ سود کی دو قسمیں ہیں، قرض کا سود جو بہر صورت حرام ہے، اور تجارت کا سود جہاں دو ہمجنس چیزوں کا سودا ہو اور وہ ناپ تول والی ہوں۔ اس کے علاوہ باقی مواضعات کا اضافہ حرام نہیں ہے، جس طرح ان کے کافر شخص یا کافر بینک کا اضافہ جائز ہے کہ دراصل وہ مالک کا مال نہیں ہے کہ اسے سود میں دیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے خدا کا مال ہے جو کافر کے قبضے میں چلا گیا ہے اور سود کے نام پر اسے برآمد کیا جا رہا ہے۔ کافر خدا کا منکر ہے تو دین خدا اس کی ملکیت کا اقرار کس طرح کر سکتا ہے؟ آیات کریمہ میں سود کے بارے میں حسب ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، سود خوری خبط الحواسی ہے کہ انسان تمام اقدار کو بھول کر صرف پیسے کی فکر میں رہتا ہے۔ نمبر 2، سود سے صدقے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے کہ اضافے کی فکر میں
رہنے والا خرچ کی فکر نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، سود کی حرمت سے پہلے کے معاملات معاف کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 4، سود کو حلال اور تجارت کو مثل قرار دینے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ 5واں، سود سے بظاہر اضافہ ہوتا ہے لیکن واقعاً برکت ختم ہو جاتی ہے، اور صدقے سے بظاہر کمی ہوتی ہے لیکن واقعاً 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا اور لاکھ گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سود خوری پر قائم رہنا خدا اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ نمبر 7، آیت کے نزول کے بعد توبہ کرنے والوں کو اپنا اصل سرمایہ لینے کا حق ہے۔ نمبر 8، سود خور کا کافر اور گناہگار کے حکم میں۔ نمبر 9، سود اصل قرض میں بھی پریشان حال پر جبر کرنے کا حق نہیں۔ نمبر 10، سود خور کا حساب روز قیامت بہت سخت ہوگا جب وہ شیطان کے زیر مخبوط الحواس اور جواب دینے کے لائق بھی نہ ہوگا۔ یہاں آیت نمبر 275 میں جو خبط ہے یا خبط، اس میں کیا خبط ناہموار حرکتیں کرنا اور بدحواس ہو جانا۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 کا ترجمہ سنیے۔ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں جو لفظ آیا ہے یا محق، اس کے محق نقصان یعنی برکت کا اٹھ جانا، ایسی تشریح کی ہے آپ نے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کا ترجمہ سنیے آپ۔ یہ کیا، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور ان کے لیے کسی طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کا ترجمہ سنیے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کا ترجمہ سنیے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 279 میں ایسا ہے نا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرتے۔ اس میں تشریح میں آپ کریں یعنی علم و یقین رکھو کہ اس طرح خدا اور رسول سے جنگ ہونے والی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کا ترجمہ سنیے۔ اور اگر تمہارا مخروص تنگ دست ہے تو اسے وسط حال تک مہلت دی جائے، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں جو لفظ آیا ہے اسرت اور فنظرہ، اس کے بارے میں تشریح کریں۔ اسرت تنگ دستی اور نظرہ مہلت ہے۔
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کا ترجمہ سنیے. اس دن سے ڈرو جب تم سب پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ گے. اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ مجموع البیان میں نقل کیا گیا کہ یہ آیت بالکل آخری حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کے بعد آپ صرف 21 دن اس دار دنیا میں زندہ رہے اور پھر انتقال فرما گئے. سورہ بقرہ کی ان آیتوں کے فائدے میں جو پہلا لفظ 275 میں آیا مس، شیطان، جنون کے بارے میں عربی محاورہ بھی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے مخصوص حالت میں شیطان دخل اندازی کر کے انسان کی فکر پر غالب آ جاتا ہو. فائدے میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 278 کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہے کہ آیت 278 ایمان سے شروع ہوتی ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر تمام ہوتی ہے، جس کا کھلا ہوا مقصد یہ ہے کہ سود خواری در حقیقت خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس طرح توحید اور رسالت دونوں کے تقاضے مجروح ہو جاتے ہیں. خدا رحمان اور رحیم ہو اور اس نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سود سب سے پہلے انسان کے دل سے جذبہ رحم و کرم چھین لیتا ہے، اس کے بعد اس کا اعتماد خدا کی رضاقیت سے ہٹا کر سود کی کمائی پر مرکوز کر دیتا ہے. سود ایک اجتماعی ظلم ہے جس کا نتیجہ تحمل ظلم بھی ہوتا ہے، جبکہ سارا سماج ظلم کا عادی بن جاتا ہے تو خود ظالم کو بھی دوسروں کا ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے.